کون سا سن چل رہا ہے ہجری کا؟ 1446 ہجری، بتائیں جی 1446 ہجری۔ اگلا سال کون سا ہوگا جی؟ 1447 ہجری۔ اس میں آج 12واں مہینہ ہے، ایک مہینے کے بعد محرم الحرام آئے گا، نیا سال شروع ہوگا، نیو ایئر شروع ہوگا۔ اس کی ایک خاص معنویت ہے اس سال کی، جو اگلا سال آ رہا ہے۔ توجہ سے سننا، توجہ سے۔ یہ میں نے کسی سے مشاورت نہیں کی، یہ میں ان پاک ہستیوں کے اعتماد پر کہہ رہا ہوں، ان پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے جہاں محبت کی ہے، جہاں سے پیر پٹھان نے، غریب نواز نے لجپالی فرمائی ہے سیالوں کے ساوے ٹبے پر، اور وہاں سے ہمارے اوپر کرم ہوا ہے، میں اس اعتماد پہ کہہ رہا ہوں، اس اعتماد پہ۔ کسی سے میں نے مشاورت نہیں کی، لیکن یہ میں اعلان کر رہا ہوں، اگلا سال جو 1447 ہجری کا ہوگا، اس میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 1500 سال مکمل ہوں گے۔ 53 سال آپ کی مکی زندگی کے، اور بعد کے 10 سال اگر ہجرت کو ہم شروع کریں تو 1447 سال ہو گئے آپ کی ہجرت کو، اور اس میں 53 سال شامل کریں تو کتنے ہو گئے؟ 1500 سال۔ تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ جب 1600 سال میرے آقا کے میلاد کو ہوئے ہوں گے تو ہم تو نہیں ہوں گے، مر گئے ہوں گے تب تک۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایک قومی سیرت کونسل بنائیں گے، اس سال میں 100 سیرت کی کتابیں چھاپیں گے۔ سیرت پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسماء گرامی پر ایک بین الاقوامی سطح کی نمائش خطاطی، نمائش تصاویری اور کتب کی نمائش، جو بھی حضور کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا گیا، آپ کی خدمت میں جو بھی ناقابل التفات اور حقیر اور متواضع قسم کے جو نذرانے پیش کیے گئے، ان سب کو جمع کر کے جتنے ہو سکے وہ عالم اسلام کے لیے ایک تحفے کے طور پہ، کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کو، آپ کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو یہ اس کا حقیقی جشن ہے جو حضور پیر سیال کے یہ ادنا سے نمائندے اور غلام پورا 1 سال جشن میلاد النبی منائیں گے۔ سیرت کی کتابیں چھاپ کر، سیرت میں ندوات، کانفرنسیں اور مجالس انعقاد کی جائیں گی پورا سال۔ یوں تو یہ ساری دنیا ہی حضور کے میلاد کا نتیجہ ہے، ساری دنیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے سے جو بارگاہ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اقبال نے کہا کہ لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ آپ ہی خود لو ہیں، آپ ہی اس پر لکھنے والی قلم ہیں، اور آپ اپنا وجود میں خود کتاب ہیں۔ اور گنبد آبگینہ رنگ، یہ جو آسمان کا گنبد ہے، یہ جو پورا فلک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محیط میں ایک بلبلے کی مانند۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر نور اور پر مسعود سے دنیا کو، اس عالم آب و خاک کو فروغ وادی سینہ عطا ہوا۔ اور ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم جیسوں کی کالک کاریوں، سیاہ کاریوں کے باوجود
ہمیں پھر ان بارگاہوں میں حاضری دینے کا جو شرف مل جاتا ہے یہ یہی ہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، سبحان اللہ. یہ ضرور اس کی وجہ سے